تو پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ محرم کہتے ہیں حرمت والا، مقدس، وہ مہینہ جس میں برے اعمال خصوصیت کے ساتھ ممنوع کر دیے جائیں، اور بعض جائز بھی، ایون قتال کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس مہینے میں حرام ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ محرم، الا یہ کہ کافر جو ہے وہ زبردستی ٹوٹ پڑے تو پھر ان کے جواب میں تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، ورنہ اس مہینے میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہ بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں کہ مسلمانوں نے محرم کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کا پورا خاندان ذبح کیا ہے، ولیعوذ باللہ تعالی، جس میں تلوار کافروں کے خلاف بھی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اور یہ حرمت والے مہینے کل 4 ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے ہاں مہینے ہیں 12، فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں، اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی 12 کی گنتی ہے اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان کے نام قرآن میں نہیں آئے، وہ پھر احادیث میں ملتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے پختہ دین کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، حد سے مت بڑھو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، ہاں قتال کر سکتے ہو مشرکین کے ساتھ، پوری اجازت ہے، لیکن کس صورت میں؟ کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تمہیں پورا قتل کرنے کی، تم سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس صورت میں ایکسیپشن موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات بھی خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پرہیزگاری کا دامن جو ہے یہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ تو ہو گئے 12 مہینے، ان میں سے 4 ہو گئے حرمت والے۔ اب اس کے کانٹیکسٹ میں جو حدیث ہے اس سے ہمیں ان مہینوں کے نام بھی پتہ چل جائیں گے، اور وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے، حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو عرفات کے میدان میں ہوا، اور ایک خطبہ اس سے اگلے دن یوم النہر یعنی قربانی والے دن 10 ذو الحجہ کو ہوا، وہ خطبہ جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی جگہ پر آ گیا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ زمانہ گھوم گھما کر کیوں؟ مشرکین نے جب اپنے دشمنوں سے لڑنا ہوتا تھا تو ان کے ہاں بھی یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، لیکن وہ شریعت میں تبدیلی کر دیتے تھے، جو ٹوٹی پھوٹی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت وہاں پر چل رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اس دفعہ محرم کا مہینہ جو ہے نا وہ سفر والی جگہ پر چلا گیا، اور سفر پہلے آ گیا تاکہ لڑائی کر لیں۔ جس طرح ہمارے بھی بعض اوقات علماء سو جو ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہا جاتا ہے کتا حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے شریعت کو بدلنے کی، یہ وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اس آیت میں ذالک الدین القیم، کہ یہ پختہ راستہ ہے جو بتا دیا گیا، اس میں تبدیلی نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے بھی ایرر کنٹینیوسلی ہوتے رہے کہ ہر سال وہ تبدیل کر دیتے تھے، کرتے کرتے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کا خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بائی چانس ہی وہ ساری کی ساری چیزیں اتنی زیادہ دفعہ تبدیل ہوئی ہیں کہ اپنی اصلی جگہ پر آ گئی ہیں، اب کوئی اس کو تبدیل نہ کرے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے مسلسل ہیں،
ذیقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، مقدس ہیں۔ اور یہ خطبہ پھر آگے کافی لمبا چلتا ہے، اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہیں جس طرح کہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا اور یہ شہر مکہ اور آج کا دن اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، یوم النحر، قربانی والا دن۔ بالکل اس طریقے سے تمہاری آپس میں تمہاری جانیں، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اور پھر اسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دو گے قیامت والے دن کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، گواہی دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو یہاں موجود ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں۔ بھائیو، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی، ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ بات طے پائی کہ اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، اور اسلامی مہینہ جو ہے یہ سجیسٹ کیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ محرم کا مہینہ، اسلامی مہینہ جو ہے اس سے سٹارٹ کیا جائے اسلامی سال کو۔ اور یہ جو محرم کا مہینہ یہ کس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور وہی اگلا پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 2۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2755 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ویسے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اس کو خالصتاً اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی ہے۔ جیسا کہ دنیا کی تمام مسجدیں اللہ ہی کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ شریف کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو محرم الحرام چونکہ اللہ کا مہینہ ہے، اس وجہ سے سیدنا عمر کے دور میں یہ طے پایا کہ ہجرت والے سال سے سن ہجری کا آغاز کیا جائے اور محرم کو پہلا مہینہ جو ہے یہ رکھا جائے۔ اور اس محرم کے مہینے میں بھی خصوصاً عاشورہ کا جو دن ہے، یہ عاشورہ کہتے ہیں 10 تاریخ کو، اور یہ عاشورہ کا لفظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ کوئی اہل تشیع کی ڈیوائز کی بھی ٹرم نہیں ہے، یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ریفرنس سے یہ بات ملتی ہے کہ عاشورہ کا جو دن ہے 10 محرم الحرام کا دن، یہ پرٹیکولر اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت والا دن سمجھا جاتا تھا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کم از کم 50 احادیث موجود ہیں عاشورہ کے دن کے بارے میں، صرف تقریباً 25 احادیث صحیح بخاری میں ہیں اور تقریباً 30 کے قریب جو ہے وہ صحیح مسلم میں، اور وہ دونوں ہی تقریباً متفقن علیہ ہیں سوائے 1-2 کے، یعنی ایسی ہیں جو کامن ہیں، بخاری میں بھی موجود اور مسلم میں بھی موجود۔ چنانچہ انہی میں سے ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قریش میں بھی عاشورہ کا دن جو ہے اس کا روزہ رائج تھا پہلے سے ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے، یعنی پھر ایز این obligation یہ روزہ نہیں رہا، یہ آپشنل بن گیا۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، ہجرت سے پہلے بھی یہ صحابہ روزہ رکھ رہے تھے، ہجرت کر کے جب مکے سے مدینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو یہودی ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پوچھا ان سے کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ 10 محرم والے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعونی لشکر ڈبو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر. تو انہوں نے کہا، ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اور تیسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کا دن ہے. اور ظاہر ہے کہ جتنے بڑے بڑے دن ہیں ان کو بھی ایام اللہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دن ہے. تو ہم اس کی خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہارے. تم تو ٹیمپرڈ دین کو فالو کر رہے ہو، ہم تو اسی دین کی کنٹینیوشن کو لے کر چل رہے ہیں. تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس بات کا حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے. بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2746 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تمہارے 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. عاشورہ کا روزہ. اسی لیے جب یہ 10 محرم آنے والی تھی تو ہم نے بھائیوں کو SMS کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کے روزے کا اہتمام کریں. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2666 نمبر کہ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہود و نصارہ کا دن ہے کہ وہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں 10 محرم الحرام کو، کیونکہ نصارہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، یہودی تو پرٹیکولر مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، تو یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. کس تاریخ کا؟ 9 کا. اب یہی الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، لیکن اس میں جب بھی اہل سنت اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں 9 کا بھی رکھوں گا. وہ کیوں؟ وہ فہم ہے اس حدیث کے راوی کا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ویسے ایک ضعیف حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 755. شیخ البانی اپنے منہج کی غلطی کی وجہ سے اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. ہے وہ حدیث ضعیف کیونکہ اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح نہ ہو. لیکن اس حدیث کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف کا منہج بھی لکھ دیا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، وہ کہا کرتے تھے کہ 2 روزے رکھو، 9 کا بھی اور 10 کا بھی. اور یہ قول جو ہے امام ترمذی نے بھی نقل کیا اور صحیح سند کے ساتھ سنن الکبری البہیقی میں جلد 4 اور صفحہ 287 پر بھی موجود ہے پوری سند کے ساتھ الحمدللہ. لہذا راوی حدیث کا یہ فہم ہے کہ 9 اور 10 دونوں روزے رکھے جائیں گے تو تب یہود و نصارہ کی بھی مخالفت ہوگی اور عاشورہ کے روزے کا بھی پرفیکٹ جو ہے وہ ثواب ملے گا. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں 9 کا بھی، تو وہ فہم ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور صحابہ کے فہم کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنا جو ہے یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں، یا اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کا فہم بہرحال امت کے تمام علماء کے فہم سے بڑھ کر ہے الحمدللہ.